اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف 9واں پارہ آیت نمبر 88۔ سورہ اعراف حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، نمبر 2 جو بینہ معجزہ تو مانگ رہے تھے وہ بھی آ چکا اللہ کی طرف سے، ایمان لے آؤ۔ نمبر 3 ناپ تول میں تم لوگ کمی کر رہے ہو، اس کمی کو یہ پیمانے اپنے ٹھیک کر دو، ترازو وغیرہ، اس میں آپ لوگوں کو جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ پورا ادا کرو۔ اور چوتھا یہ کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، راستے میں بیٹھ کے لوگوں سے ناحق ظالمانہ ٹیکس نہ وصول کرو اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہ روکو۔ یہ ان سے گفتگو چل رہی تھی۔ قوم کی جو سربراہ تھے متکبر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے، انہوں نے آج کی جو آیات ہیں ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کا مکالمہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، کہ آپ 2 کاموں میں سے ایک کام ہوگا، یا تو آپ ہمارے مذہب میں واپس آ جائیں، جو آپ کے ماننے والے تھے بے دین ہو چکے ہیں، یعنی جو پہلے ان کا سابقہ مذہب تھا ہمارے آباء و اجداد کے مطابق، اس طریقے سے واپس آ جائیں۔ آپ اور آپ کے ماننے والے اگر ہماری بات مان لیں تو ٹھیک رہے یہاں پہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ لوگ اس بستی میں نہیں رہو گے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یہاں ہم روز روز آپ کی باتیں ہم نہیں سن سکتے آپ کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے مذہب میں واپس لوٹ کے آنا ایمان والوں کا یہ ناممکن ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہیں باندھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دے دی ہے، ہدایت دے دی ہے، اب اللہ جل شانہ ہمارا دل دوبارہ اس طرف نہ پھیرے، ہم واپس آنے والے نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے جب یہ مایوس ہو گئے تو پھر جو شعیب علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کو انہوں نے کہا، وڈیروں نے بڑوں نے کہا، تنگ کیا ان کو کہ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم شعیب کے ماننے والے ہو حضرت شعیب علیہ السلام کے تو اس کی حمایت سے، ان کی مدد سے، ان کی باتیں ماننے سے باز آ جاؤ، نہیں تو ہم آپ کا بائی گارڈ بھی کریں گے، آپ کو دنیاوی نقصان ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی نقصان جانی ہم سے پہنچ جائے۔ بہرحال یہ قوم جب باز نہیں آئی، اب یہاں اتنی آگے تفصیل نہیں ہے، 12ویں سپارے میں اور مزید حضرت شعیب علیہ السلام کا ان کے ساتھ مکالمہ تفصیل سے ذکر ہے۔ کل جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں ایک لفظ اس نے استعمال کی ہے کہ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ آپ کی نماز، آپ کا جو روزہ ہے آپ کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مال ہے تو ہم اس میں اپنی مرضی کیوں نہ کریں، آپ کی مرضی کیوں کریں؟ جب ہم کماتے ہیں، کمانے کا طریقہ بھی ہماری اپنی مرضی کا ہوگا، خرچ کرنے کا طریقہ بھی ہماری مرضی کا ہوگا، ہمارا مال ہے جس سے ہم چاہیں کریں۔ آج دیکھیں اس چیز کو ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جس سے اپنی مرضی کو چاہے استعمال کریں، چاہے تو کسی کو پورا دکھا دیں، چاہے کسی کو آدھا دکھائیں، چاہے تو بالکل جس چاہے اس کو کریں اس کے ساتھ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بات جب انہوں نے نہیں مانی تو اللہ جل شانہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور ان کے اوپر جو عذاب ہے قرآن پاک میں جا بجا مختلف طریقوں سے آیا ہوا ہے۔ یہاں پر ذکر ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کے اوپر زلزلہ بھیجا ہے۔
سورہ احقاف میں 26ویں سپارے کی جو پہلی صورت ہے وہاں پہ ذکر ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم پہ بادل آئے تھے. جب بادل آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا. اور ان کی اس بادل سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آگ برسائی تھی. اور ایک مقام پہ ان کے اوپر ذکر ہے کہ فأخذتهم الصیحہ، ان کو چیخ نے پکڑا تھا، یعنی فرشتے نے چیخ ماری جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے تھے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس قوم پہ یہ تینوں عذاب آئے تھے کہ نیچے سے زلزلہ آیا، بادل سے اللہ کے جو بادل آسمان سے آیا تھا ادھر سے آگ نکلی اور ان کے اوپر فرشتے نے چیخ ماری جن سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. اور نیچے زلزلہ آیا تو ادھر ہی گھر بھی گھر گیا اور گھٹنوں کے بل یہ گھر گئے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا شعیب علیہ السلام کی قوم سے متکبر سرداروں نے، لنخرجنک یا شعیب، البتہ ضرور ہم نکالیں گے تجھے اے شعیب، والذین آمنوا معک، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے آپ پر ایمان لایا، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا آپ ضرور ہمارے مذہب پہ واپس لوٹ آئے. قال اولو کننا کارہین، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم اس بات کو ناپسند بھی سمجھتے ہوں، آپ کی مذہب اور ملت کو ہم ناپسند سمجھتے ہوں، پھر بھی آپ ہمیں اس طرف لے کر جا رہے ہوں. قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق ہم جھوٹ باندھ دیں گے اللہ کے اوپر، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ کے آئے تمہاری ملت میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی. وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور نہیں ہے مناسب ہمارے لیے ان نعود فیہا، کہ ہم دوبارہ اس میں لوٹ کے چلے جائیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ جل شانہ جو چاہے، جو ہمارا رب ہے. وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب وسیع ہے ہر چیز پہ علم کے اعتبار سے. اللہ توکلنا، اللہ ہی کے اوپر ہم توکل کرتے ہیں. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے، بالحق انصاف کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین، اور آپ بہتر فیصلہ کرنے والے. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم شعیب کے کافر سرداروں نے کہا، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم لوگوں نے شعیب کی اتباع کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی اتباع کی، انکم اذا لخاسرون، تو اس وقت نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. فاخذتهم الرجفہ، پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گھرے ہوئے. الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جو حضرت شعیب کو جھوٹا سمجھتے رہے، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہاں پہ بسے ہی نہیں تھے. یعنی اللہ جل شانہ کو جب عذاب آیا تو گویا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان بستی کا نام و نشان ایسے مٹا دیا گویا کہ یہ لوگ آباد ہی کبھی نہیں تھے اس زمین پہ. الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جو حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، کانوا هم الخاسرین، یہی لوگ ہی نقصان اٹھانے والے تھے. فتولی عنہم، پس پھرے حضرت شعیب ان سے. وقال یا قوم، اور کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، البتہ تحقیق پہنچا دی میں نے اپنے رب کے تمہارے پاس اپنے رب کے پیغامات کو. ونصحت لکم، اور میں خیر خواہی کرتا رہا تمہارے لیے. فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، پس کیسے میں افسوس کر سکتا ہوں کافر قوم پہ.